بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 12 نستورہ کی ملاقات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کو بہت پسند فرمایا۔ آپ فرماتے تھے، میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دست بردار ہو جائے اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لے تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا میں حاضر ہوں۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے، اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ یہ حلف الفضول بعد میں بھی جاری رہا۔ مکہ میں آپ کی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ آپ کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دیں گی، کیونکہ تمہاری ایمانداری شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی۔ وہ اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب نے اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاقی کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔
پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔